الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، دم کیا ہوا پانی پینا، آب زمزم شریف پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے۔ کھانا سامنے آ گیا، افطاری سامنے آ گئی مسجد میں، اب اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو نہیں کھا پی سکتے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے نیت کر بھی نہیں سکتے۔ نیت کرنی ہے ثواب کے لیے، تو نیت ثواب کے لیے کر لیجئے، اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب چاہیں تو کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج چھٹی عصر پڑھ کر الحمدللہ کثیر عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی التجا ہے کہ اپنی اپنی کالی پٹی پر بیٹھیے گا صف بنا کر، اور مغرب کے نماز کے انتظار کی نیت بھی کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز پڑھوں گا، اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ انسان کے لیے جوتا ایک اہمیت رکھتا ہے، یہ انسان کو گندگی، کانٹوں اور تکلیف دہ پتھروں سے بچاتا ہے۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے کون سا پاؤں میں پہننا چاہیے، اتارتے ہوئے پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارا جائے، اور اگر مسجد جانا ہو تو اب کس طرح مسجد سے باہر پہلے کون سا پاؤں نکال کر کس جوتے میں ڈالا جائے، رہنمائی فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم
تھکتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بیٹھیں تو جوتے اتارنے کا کہ روایت میں ہے کہ بیٹھو تو جوتے اتار لو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں. یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سفر میں جوتے اتارنا ہوتا ہے. سفر میں نہیں، سفر ہو یا حضر، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لینا اچھا ہے. کھانا کھائیں اس وقت بھی جوتے اتارنے چاہیے. جوتے پہن کر کھانا نہ کھایا جائے. چاہے ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوں جوتے اتار کر کھائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی جانب سے شروعات کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو الٹی جانب سے شروعات کرنی چاہیے، تاکہ سیدھا پاؤں پہننے میں بھی پہلے، سیدھا پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخری رہے. اور مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں سنت ہے کہ پہلے رکھیں، اور نکلے تو پہلے الٹا پاؤں مسجد کے باہر نکالیں. لیکن جوتے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے جوتے سے اور پہننے وقت سیدھا. لیکن مسجد میں آنے جانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ کہ دونوں سنتیں نبھانی ہے، کہ مسجد میں سیدھا پاؤں بھی رکھنا ہے اور جوتا بھی سنت کے مطابق اترنا ہے. تو مسجد پر جب آئیں تو پہلے الٹے جوتے میں سے الٹا پاؤں نکال لیں اور مسجد میں نہ رکھیں بلکہ جوتے پر رکھ لیں، چپل پہ رکھ لیں. اور اب سیدھا پاؤں نکالیں اور مسجد میں رکھیں اور الٹا پاؤں اب مسجد میں رکھیں. تو اس طرح دونوں سنتیں نبھ گئیں. اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے اور پہننا سیدھا جوتا ہے. تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر چپل پر یا جوتی پر رکھ دیں، پہنے نہیں. اب سیدھا پاؤں نکال کر جوتی میں ڈال لیں، پھر الٹا پاؤں جوتی میں ڈال لیں. تو اس طرح یہاں بھی دونوں سنتیں جو ہیں ان پر عمل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بھائی موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں وہ ان سے ہمدردی ہے مجھے. یہ پھر میں نے ابھی جیسے جو کچھ کہا یہ شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس میں غلط فہمی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے پاس بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو شاید آپ کے موبائل فون سے بہتر ریزلٹ لائیں گے. نیٹ سے آپ لے لینا ہو تو نیٹ پر بھی یہ سارا ہوتا ہے، ویب سائٹ پر ہوتا ہے، ہماری سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. تو اطمینان سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سنیں. اب جو موبائل فون میں لگے ہوئے وہ میری یہ بھی ظاہر کو نہیں سن پائے ہوں گے شاید، تو اپنے کام میں مشغول ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام نبی ہے اور میں لاہور سے ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اس نے ایک اماؤنٹ اپنے کاروبار میں لگائی اور ہر سال یا ہر مہینے اس بزنس میں سے پروفٹ آتا ہے اور وہ پروفٹ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے اور وہ جمع نہیں ہو رہا، تو زکوٰۃ کیا وہ میرے بزنس میں جو پیسے لگے ہوئے ہیں اس پہ میری زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ آپ تفصیل بتا رہے ہو نصاب میں. یعنی اگر یہ صاحب نصاب ہیں یا تو یہ رقم خود اتنی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، ان کی ضرورت کے علاوہ ہے، یا ان کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے،
یا بیچنے کا کوئی سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے اس کے برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی جو اماؤنٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے اس اماؤنٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ان کو دینا ہوگی۔ رقم پر بھی، یعنی کہ جو کیپیٹل ہے اس پر بھی، اور جو اس کا پروفٹ آتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ سب کاؤنٹ ہو گئے زکوٰۃ میں۔ جو سال پورا ہونے کے پہلے کھا لیا تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کچھ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام یہ معین الدین سمدانی کہتے ہیں میں بچپن ہی سے معذور ہوں، یعنی چل پھر نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر لیٹا ہوں تو کسی کی مدد کے بغیر خود بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور میرے کام میرے گھر والے ہی کرتے ہیں، ایسے میں میرے لیے خود وضو کرنا ممکن نہیں، تو کیا میں بغیر وضو کے تلاوت قرآن کریم کر سکتا ہوں، اور کیا مجھ پر رمضان کے روزے اور نماز فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ قابل ہمدردی ہے آپ کی کیفیت، بہرحال یہ کہ بیٹے اللہ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ آخرت میں آسانیاں ملیں گی، اور دنیا میں بھی بندہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا تو آگے چل کے عادی ہو ہی جاتا ہے، اور آپ بھی عادی ہو ہی گئے ہوں گے۔ اس میں یہ کہ نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، تو جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھنی ہے، جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ معذور کی نماز کے مسائل جو ہیں یہ باہر شریعت کی پہلی جلد کے چوتھے حصے میں آپ وہ چیپٹر پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں۔ تو وضو بھی کرنا ہے، کوئی اب جب آپ کی خدمت جو کر رہے ہیں تو وضو بھی کروا دیں گے وہ، تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اگر بغیر چھوئے تلاوت کرتے ہیں تب تو بے وضو کر سکتے ہیں، وضو شرط نہیں ہے، وضو سے زیادہ ثواب ہے، اور اگر چھونا ہے قرآن کریم کو تو بے وضو چھو نہیں سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کو آپ پڑھیں بغیر چھوئے، وہ کھول کے دکھاتا رہے آپ کو جو باوضو ہے، دوسرا اس طرح، یا کوئی نابالغ ہے تو وہ بھی کھول کھول کے آپ کو دے سکتا ہے۔ نابالغ بے وضو قرآن کریم چھو سکتا ہے، نابالغ کو بھی عادت دلوانی چاہیے وضو کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاقب ذیشان ہیں سردار آباد کے، کہتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کریم کو چومنا یا ماتھا لگانا جائز ہے؟ جی ہاں، چومنا تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کریم کو چوما کرتے تھے۔ ماتھا لگانا، سر پہ رکھنا، آنکھوں سے لگانا، یہ سب تعظیم کے انداز ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں، اچھی نیت سے ہوگا تو ثواب ملے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، وہ چومتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرتضیٰ صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ یہ جو کپڑا پہنتے ہیں، پہلے ٹوپی، پھر امامہ، پھر سفید چادر، پھر کلیجی چادر، میرا سوال ہے کہ چادر سفید اور کلیجی کیوں، اور وہ بھی اتنی گرمی میں؟ اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو گرمی نہیں ہے، مجھے تو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، فرش پر بھی پاؤں رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، اتنا ٹھنڈا ہے۔ یہ وکیل جو ہے نا، یہ بھی اپنا کوٹ اور یہ اپنے اس میں پہنتے ہیں ڈیوٹی پہ، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ ڈاکٹر لوگ گاؤن پہنتے ہیں،
یہ جو جواب دیں تو پھر اپنے مشورہ کر لیں گے. تو کوئی بات نہیں, اپنا مطلب لباس ہے, پہنتے ہم, اور شرعاً جائز ہے. ہاں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز میں خشوع نہیں آتا تو پھر یہ چادریں, سفید چادر سب اتار دی جائے. خشوع کی اہمیت زیادہ ہے ہماری ان چادروں سے. اور ویسے ٹھیک ہے, اگر پہنتے ہیں تو جائز ہے, اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا. اچھی نیت ہے کہ اب ہمارے مدنی ماحول میں جو اس طرح کا, ہم اس کو مدنی حلیہ بولتے ہیں, جو بناتا ہے تو جو مدنی ماحول کے وہ خوش ہوتے ہیں, تو یہ ایک زینت ہے اور جائز زینت ہے. تو ہم مسلمان کی دل جوئی کے لیے پہنیں گے تو ثواب ملے گا. ہم اس کو یہ سنت نہیں کہتے کہ بھئی یہ سنت کا ثواب ملے گا گلے میں ڈالیں گے, تو یہ ہمارا اپنا ایک لباس ہے. ہر ایک قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے, کلچر ہوتے ہیں, تو جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں, مباح ہوتے ہیں. اور جب اچھی نیت ان میں شامل ہو, جبکہ اچھی نیت کرنے کا کوئی موقع ہو, محل ہو, تو اچھی نیت سے وہ مباح کام ثواب کا کام بن جاتا ہے. اے سی بھی تو لگا ہوا ہے نا, اے سی بھی کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی اے سی اس لیے چلاتا ہے کہ اس کو نماز میں خشوع آئے گا تو اس کو اے سی چلانا ثواب ہو جائے گا, جبکہ اے سی میسر ہو. اور ویسے اے سی چلاتا ہے سونے کے لیے تو ٹھیک ہے, مباح ہے, نہ ثواب نہ گناہ. جیسے پنکھا, اس کا بھی یہی, بجلی بتی, پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھے لیکن جائز ہے, تو یہ بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد شہباز ہیں, کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے؟ میٹھا اگر ہو نا تو بہتر یہ کہ پہلے کچھ نمک یا نمکین چکھ لے, تھوڑا سا کھا لے, اور آخر میں بھی نمک یا نمکین تھوڑا کھا لے. اس درمیان میٹھا کھا لے جب کھانا کھاتے ہیں, تو یہ مستحب ہے, سنت بھی لکھا ہے اس کو. اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرنے سے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اور بیچ میں سے مراد یہ نہیں کہ 2 روٹیاں ہیں اور حلوہ ہے تو 1 روٹی کے بعد حلوہ کھاؤ اور آخر میں ایک روٹی کھاؤ. بیچوں بیچ سے مراد یہ نہیں ہے. تھوڑا سا نمکین چکھ بھی لیا تو اور نگل لیا, اب یہ نمکین کھانا ہو گیا. چکھنے سے مراد یہ عوامی چکھنا ہے, ورنہ وہ فقہی طور پر جو روزے میں چکھنے کا مسئلہ ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں یہ کہ زبان کی نوک پر جیسے لگا لیا تو زبان سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے, ٹیسٹ نوک سے ٹیسٹ معلوم ہو گیا. اب اچھی طرح تھوک دے, کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. یہ چکھنا, اصل چکھنے کی تعریف یا چکھنے کا معنی یہ ہے. عوامی چکھنا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا. پپیتا لیں گے تو وہ نہیں ادھر کی جو اس کا وہ جو نوکدار منہ ہے, یہ ادھر سے آپ کو تھوڑی سی ٹکڑی نکال کر میٹھی میٹھی, پتہ ہوتا ہے یہاں میٹھا ہوتا ہے, یہاں پھیکا ہوتا ہے, زیادہ میٹھا نہیں ہوتا. یہاں سے نہیں دے گا, یہ آپ کو مانگو گے تو بھی نہیں دے گا, یہ یہاں سے دے گا. دھوکے کا دور ہے, تو یہ یہاں سے چکھائے گا تو آپ کو پپیتا بڑا میٹھا ہے, اور اب لے لیں گے. پھر موج کریں جا کر ادھر سے میٹھا نہیں ہے, ادھر سے میٹھا نہیں ہے. کیا کریں اس, اب خریدنے والے کو بھی تھوڑی سمجھداری ہونی چاہیے خریدنے کی نا, کہ ٹھگا نہ جائے. لیکن یہ پپیتا قدرتی چیز ہے کہ اس میں نہیں ہوتا, پورا سیم میٹھا نہیں ہوتا, وہ ادھر ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے, آگے پھر نارمل ہو جاتا ہے, یہ پیچھے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہم روزے میں اس طرح چیزیں چکھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے انداز بیان کیا ہے؟ ضروری ہو, بہت ضروری ہو. جیسے کہ اب میاں بیوی ہیں اور میاں تند مزاج ہے, اگر کھانے میں کوئی نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ لڑائی کرے گا, ڈانٹے گا, جھاڑے گا. تو اس کے غضب سے بچنے کے لیے بیوی چاہے تو کھانا جب پکاتی ہے روزہ دار تو وہ وہی زبان پر نوک پر ٹچ کر لے تھوڑا, اور ذائقہ معلوم کر لے کہ نمک مرچ کوئی
آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی زیادہ، کم زیادہ تو نہیں ہے، پھر یہ اچھی طرح تھوک دے، ایک بھی کوئی ذرہ بھی اس کا حلق کے نیچے نہ اترے، اس طرح منہ صاف کر لے۔ تو یہ صورتیں ہیں اس کی چکھنے کی۔ یا پھل لے رہا ہے اور پھل میں اگر خطرہ کہ ٹھگا جائے گا تو ذرا مالی نقصان ہوگا، تو اب وہ پھل چکھنے کے لیے بھی وہ یہ کہ زبان کی نوک پر اب یہ ٹکڑا ہے پھل کا، تو یوں زبان پر لگا لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹھا ہے یا تیکھا ہے، پھیکا ہے یا کھٹا ہے، پتہ چل جاتا ہے زبان کی نوک سے۔ تو اس طرح وہ ضرورت ہے پھر اس کو بھی اچھی طرح تھوک دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ زبان کی نوک سے ذائقہ معلوم ہو یا بیچ سے؟ کیوں مجھے یاد آیا کہ ہم نے وہ جو پان کے بارے میں جب تحقیقات کی تھی نا، پان گٹکے، تو یہ پان گٹکے سے بیچ میں جو یہ دانے ہوتے ہیں زبان کے قدرتی کھردرا ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ دانے اس کے مٹ جاتے ہیں اور یہ دانوں سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے، کھانے کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا پان خوروں کو، گٹکے جو کثرت سے کھاتے ہیں ان کو، پھر آخر یہ پیریڈ میں یہ زبان کا ذائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ دیکھ لیں زبان کی نوک لکھا ہے یا بیچ زبان سے ٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ بیچ زبان سے ٹیسٹ کرنے میں رسک زیادہ ہے حلق میں اترنے کا۔ جب تک کوئی اور سوال؟ ہاں زبان پر رکھ کر لکھا ہے، نوک نہیں ہے، نوک جہاں جہاں میں نے بولا نوک نکال دیں آپ، زبان پر رکھ کر چکھ لے اور ذائقہ معلوم کر کے اچھی طرح تھوک دے، کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منیر مسعود صاحب ہیں، روحانیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف میں بھی روحانیت بڑھانے کی ایک مطلب اسباب پائے جاتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ یہاں دعا میں رقت پاتے ہیں، روتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مطلب ہے کہ اچھا ماحول ہو، اچھی صحبت ہو، خوف خدا والا ماحول ملے گا تو روحانیت پیدا ہوگی۔ غفلت بھرا ماحول ملے گا جہاں بات بات پر قہقہ بلند ہوتے ہوں، مذاق مسخریوں کا طوفان ہو، تو وہاں روحانیت نہیں ملے گی۔ سیریس ماحول ہونا چاہیے، رونے دھونے والا ماحول، اب فکر آخرت میں رونے دھونے والا ماحول۔ کسی میت پر جو رو دھو رہے ہیں اس میں روحانیت نہیں ہوتی، یہ رونا دھونا ان کا بھی مطلب وہ قابل غور ہوتا ہے، اور کئی بار وہ ناجائز صورت اختیار کر جاتا ہے، جیسے واویلا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو یہ ناجائز حرام ہے۔ نوحہ اس کو کہتے ہیں کہ میت کی تعریف میں مبالغہ کر کے رونا، تو اس طرح کرتے۔ ولی تھا، ولی ہنستا تھا تو پھول جڑتے تھے، حالانکہ نماز ایک نہیں پڑھتا تھا، مرنے کے بعد ولایت دے دیتے ہیں۔ ہنستا تھا تو پھول جڑتے تھے، غریبوں کا تو بڑا ہمدرد تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، حالانکہ روز جھگڑے کرتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کو ولایت سے کم مطلب درجہ دیتے نہیں ہیں مرنے والے کو۔ یہ عام آپ نے بھی نوٹ کیا، میں نے تو بہت نوٹ کیا ہے نا، اپنے تو جانتے ہوتے نا کہ کیسا مدد الرحم خان تھا، اور مرنے کے بعد بالکل شریفوں کا سردار بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ اللہ بیچارے کے گناہ معاف کرے، کہ مغفرت کرے۔ فضائل بیان، اولیاء کرام کے فضائل ٹھیک ہے ان کے ہوتے ہیں، بیان کیے جائیں، علماء کے فضائل بیان ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، واقعی کو نیک صالح بندہ ہے اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن وہ رونے کے لیے بہانہ بنانا اور اس کے فضائل بیان کر کر کے رونا اور مبالغہ کرنا، بڑا چڑھا کر، مبالغہ مانے بڑا چڑھا کر اس کے فضائل بیان کرنا، تو جو اس میں نہیں ہے وہ بھی اس میں اس کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی. میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے پاک حضوری کابینہ گلزار طیبہ پھلروال میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول، اسی طرح سردار آباد میں ایک تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، اتار والا میں اسکائپ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں
قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ پھلروال میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں ماشاءاللہ. سردار آباد میں بھی سردار آباد میں بھی روز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ برے والا اتار والا میں بھی الحمدللہ اسکائپ کے ذریعے اسلام بھائی شامل ہیں. مرحبا. روز دیکھا کریں مدنی مذاکرہ، آپ کو انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی. اجتماعی طور پر نہ بھی ہوتا ہو وہاں سلسلہ تو اپنے گھروں میں دیکھ لیا کریں مدنی مذاکرہ، فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ. رات کا بھی دیکھا کریں. اور یہاں تو سردار آباد میں تو ماشاءاللہ بلا ناغہ روز ہی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فرحان ہیں، کہتے کتابوں میں لکھا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو جنت میں داخل نہ کروا دیں تو جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. کیا یہ درست ہے؟ روایتیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں تشریف لے جانا کئی مرتبہ ہوگا. تو سب سے پہلے تشریف لے کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے. تو سب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس خوف سے کہ کہیں مجھے جنت نہ بھیج دیا جائے اور میرے امتی پیچھے نہ ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بخشش کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے چٹھیاں دے دی جائیں گی کہ آپ کا کوئی بھی امتی جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ کچھ گناہ گار جہنم میں جائیں گے ضرور، اور وہ پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے. اب کون کتنے عرصے رہے گا جہنم میں، اس لیے ڈرنا سب کو چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہ چلو یار نکلیں گے تو صحیح، تھوڑا بہت عذاب سہ لیں گے، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کرے کہ ہم لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں نہ جائیں. یہ سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہرگز ہم عذاب برداشت کر ہی نہیں سکیں. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو مذاق مسخری وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی جہنم میں ملیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ملو گے وغیرہ معاذ اللہ، تو ایسوں کو تو اس میں بہت ڈرنا چاہیے. جنتیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کو سگریٹ جلانے کے لیے تو جہنم میں ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا. نعوذ باللہ. یہ جو وہ ہوتے ہیں نا اپنے جوکر چٹکلے سناتے ہیں، کامیڈین، ان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. کامیڈی جو کرتے ہیں نا، یہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اس طرح کے شو تو خیر دیکھنا گناہ ہے، حرام ہے. اور اس میں ایمان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کفریات بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں اور سننے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ مار رہے ہوتے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سمجھ کر تائید کرے گا کفر کی وہ خود بھی کافر ہو جائے گا. تو ایسوں کے بالکل یہ لائن بہت غلط ہے. ہم لوگ بھی ان کو لاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. بھائی ایک دم سے پکڑ کے بولیں گے نا توبہ کرو، یہ تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہم ان کو لاتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. ہماری مجلس بنی ہوئی ہے، ان میں بھی کام ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ کچھ ہیں ایسے کہ جنہوں نے یہ لائن چھوڑ دی، توبہ کی ہے. یہ ہمارے عیسائی بھائی جانتے ہوتے ہیں، ان جو پابندی سے آتے جاتے ہیں نا، ان میں الحمدللہ. کوئی ایسا ہے شوبز میں جو پہلے تھا اور اب توبہ کر کے ماشاءاللہ مدنی ماحول میں اور اعتکاف میں یہاں موجود ہے کوئی ایسا؟ ابھی شاید نہیں ہے کوئی سا. بہت ہے مشکل معاملہ ہے یہ چھڑانا. ایک دو نے ہاتھ اٹھائے یہاں پر. اچھا، اللہ استقامت نصیب فرمائے. اس کو جو آپ نے جب جو حکم شریعت بیان کیا، اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ
مولانا بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہو مطلب یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی تھوڑی تو سچا بول رہے ہوتے ہیں, یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مذاق کر رہے ہیں, تو یہ کوئی سچ تھوڑی بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا سخت حکم لگاتے ہو. تو ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اگر کوئی مذاق میں پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم, اس کا مذاق اڑائے کوئی, اور یہ ہے جرم, اور پولیس اس کو پکڑ لے اور بولے کہ میں مذاق کر رہا تھا, تو کیا اس کی سنی جائے گی یا اس کو کورٹ میں پیش کر کے سریوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا؟ اور اگر کوئی باغیانہ باتیں کرے گا بغاوت کی ملک کے خلاف, وہ پکڑا جائے گا مذاق میں کہہ رہا تھا, تو آپ بتائیے پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مذاق میں بھی اگر کوئی بغاوت کی بات کرے گا تو اس کی دلیل نہیں سنی جائے گی. یہ ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں, تو جب ایک ملک کے قوانین توڑنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے, اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو اسلام ہی رہ گیا تھا مذاق اڑانے کے لیے, اللہ اور رسول کے احکام ہی ملے تم کو مذاق اڑانے کے لیے, اللہ اور رسول کی ذات ملی تم کو مذاق اڑانے کے لیے. تو کیسے لوگ ہو یار؟ اپنے ماں باپ کا کبھی مذاق اڑایا اس طرح کہ میری ماں تو یوں چلتی ہے, میرا باپ تو یوں موٹا پھپس ہے, بولتے ہو کبھی؟ کوئی بولے تو اس کو مارا ماری کر دو گے. تو اللہ اور رسول کی باتوں کا اور مذاق اڑانا ہی تم کو ملتا ہے. یعنی ماں باپ کا بھی احترام کرتے ہو اور خدا و مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتے, اور جب ایسا کرتے ہو تو مذاق کرتے ہیں. تو مذاق میں بھی کفر کرنا کفر ہے, قوانین ہے. تو عقلی دلیلوں سے میں نے آپ کو سمجھایا, اور جو عقل مند ہے اس کی سمجھ میں آپ بھی گیا ہوگا کہ یہ معاملات مذاق اڑانے کے نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جمال شیخ ہیں, کہتے ہیں کیا قرض زکوٰۃ کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا, قرض کہہ کے دے سکتے ہیں, مالک کر سکتے ہیں, یعنی زکوٰۃ لیا جاتا دیا جا سکتا, دیا جانے کا کہہ رہے ہیں. اچھا, یعنی کسی کو دیا تو قرض کہہ کے دے سکتے ہیں, یعنی کیونکہ قرض میں مالک کرنا ہوتا ہے تو مالک اس کو کیا جا سکتا ہے. تحفہ دیکھ, عیدی تحفہ, یہ تو قرض لکھا ہوا ہے. سوال چلائیے. میرا نام فاطمہ عابد ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر ہم نے مہندی لگا لی اور نماز کا وقت ہو گیا اور مہندی سوکھی بھی نہیں, تو کیا ہم مہندی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. اگر پہلے سے وضو تھا تو مہندی لگانے سے وضو ٹوٹا نہیں ہے. اگر مہندی لگی ہوئی ہے اس حالت میں نماز اگر پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی. یہ سنتیں وغیرہ چھوٹیں گی نا, مٹھی اب وہ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے ہی باندھ نہیں سکے گی گیلی مہندی میں, یوں پھر کپڑے پہ ہاتھ نہیں رکھے گی. التحیات میں تو وہ رانوں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے, تو کیسے رکھے گی؟ سجدے میں ہاتھ کیسے رکھے گی کہ اس فرش پر مہندی لگ جائے گی؟ تو یوں مہندی لگنا جو ہے یہ نماز میں رکاوٹیں بنے گا. البتہ یہ کہ مہندی ناپاک نہیں ہوتی اگر کوئی اور وجہ اس کے ناپاک ہونے کی نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. عاطف وقاص ہیں, کہتے ہیں دوران طعام یعنی کھانے کے دوران سلام کرنا کیسا؟ کوئی کھا رہا اس کو سلام نہ کیا جائے. اگر وہ کوئی سلام کرتا ہے تو منہ میں لقمہ نہیں ہے تو جواب دے سکتا ہے, جواب واجب نہیں ہے کھانے والے پر سلام کرنے والے کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا رشوت یا کمیشن کی رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ رشوت تو حرام قطعی, اس پر تو اس کا تو جس کا ہے 100% اسی کو لوٹانا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی, وہ زکوٰۃ نہیں ہے. کمیشن جو جائز کمیشن ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں محسوب ہوگا, یعنی اس کاؤنٹ ہوگا اس میں,
निसाब का जो अभी बयान हुआ था उसके मुताबिक शराइत पाई जाए तो ज़कात देनी होगी जायज़ कमीशन पर। चोरी के माल पर, डकैती के माल पर, रिश्वत के माल पर, इस तरह के जो हराम माल होते हैं, सूद है, इन सब पर ज़कात नहीं होती, बल्कि इनका अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करना भी गुनाह है। आपकी मदनी फूल सुनता हूँ पापा, तो ऐसे बेबाकी वाले कुछ बातें जहन में आती हैं लोगों की। अब मैं कहाँ ज़कात दूंगा यार, अभी अपनी तो रिश्वत का पैसा है ना। मौलाना बोला तो था कि अपने ज़कात नहीं लगती, रिश्वत का पैसा, ये सूद का पैसा है, इस पर अपने ज़कात कहाँ लगती है। यूँ कह के जैसे नहीं, जैसे वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपनी इस रकम को ये हालांकि हराम की तरफ मंसूबी करेंगे कि अपने को थोड़ी ज़कात लगती है। मौलाना ने मना तो कर दिया था कि अपने को ज़कात नहीं देनी है, भले रिश्वत का पैसा है। ऐसों को किस तरह समझाएं कि ये कैसे तौबा करें और अल्लाह से डरें और सही रास्ते पर आ जाएं। माज़अल्लाह अगर किसी का रिश्वत का है तो साथ में कुछ हलाल पैसा भी तो होता ही है ना, तो जितना हलाल माल है उस पर तो ज़कात में वो तो काउंट होगा। और वो रिश्वत और ये हराम का जो है ना, ये अभी निवाला हल्क से नीचे उतर जाता है। लेकिन याद रखिए जहन्नम में जो ग़िज़ाएँ दी जाएंगी ना, जहन्नम की ग़िज़ाएँ, वो थुहड़, ज़क़्क़ूम, ये जब डालेगा ना कांटेदार ग़िज़ा, हलक में फंस जाएगी जहन्नमी, और फिर इसके लिए पानी मांगेगा तो उसको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब ये पिएगा तो इसकी यानी मुंह के करीब आते मुंह की खाल उसमें गिर जाएगी पानी के प्याले में, और जब पिएगा तो इसकी आंतें कट कट के पिछले रास्ते से गिर रही होंगी। तो हराम का एक ज़र्रा भी मत खाए। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, ईमान बर्बाद हो गया तो करेंगे क्या, हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। और ये गफलत की बातें जो है ना, ईमान का बड़ा इसमें ख़तरा होता है, आदमी इसमें बड़ा कुफ्रियात भी बक देता है बाज़ औक़ात। तो बिल्कुल यानी कि कभी गुनाह हो जाए बतक़ाज़ा बशरियत तो बंदा फ़ौरन तौबा करे, जानबूझकर हरगिज़ गुनाह ना करे, अल्लाह से डरता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि इंसान जब किसी अपने मुसलमान भाई को इसाले सवाब करता है तो उसका तरीका यही होता है कि वो अम्बिया, सहाबा किराम और तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन को इसाले सवाब करता है ताकि उनकी तादाद के बराबर भी इसको भी सवाब मिले। सवाल ये है क्या जिन्नात और मलाइका को भी इसाले सवाब किया जा सकता है ताकि उनकी जितनी तादाद है उनकी तादाद के बराबर भी इसको सवाब मिल जाए? फरिश्तों को तो इसाले सवाब कर सकता है, जिन्नात का याद नहीं है मेरे को। जिन्नात हैं तो मुकल्लफ, और मगर ये जन्नत में नहीं जाएंगे। इब्न आदम की, आदमियों की जागीर इब्न आदम की जन्नत, लेकिन ये कि जहन्नम में जाएंगे गुनाहगार जो होंगे, कुफ्फार होंगे। जो जिन्नात मुसलमानों को सताते हैं और तंग करते हैं, ये कान खोल के सुन लें। रब नाराज़ हो गया तो मुसलमान हो तब भी जहन्नम का अजाब की हकदारी है। तो इन सबको, जिन्नात को भी तौबा करनी चाहिए, मुसलमानों को भी तौबा करनी चाहिए। तो जिन्नात काफिर हैं उनको भी हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा, तो वो भी तौबा कर लें और मुसलमान हो जाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। कि जिन्नात, जहन्नम और जन्नत, जन्नत और जहन्नम दोनों के बीच में एक हिस्सा है, मैदान है, उसका नाम है आराफ। तो ये जिन्नात जो है नेक जिन्नात वहाँ रहेंगे, मुसलमान जिन्नात आराफ में। वो जन्नतियों को देख सकेंगे, झांक कर देख सकेंगे, इनकी आवाज़ें सुन सकेंगे। जन्नत में जा नहीं सकेंगे, लेकिन आराफ में इनको कोई परेशानियां नहीं होंगी, है ना। अमन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, चैन से रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ज़कात देते वक्त जो नियत है वो बताने का जो है कि उसको ज़कात कहकर देना ज़रूरी नहीं है।
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 890 مسئلہ نمبر 76. زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے. یہاں تک کہ اگر ہبہ یعنی گفٹ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو، ادا ہو گئی. جزاک اللہ خیر. اشکالات پیدا تھین تھا لیکن بتا نہ کرو ہے. کنی نے وہی بنو سو ہمت مطالبہ ہے کہ نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مذاق مسخری سے آپ نے مدنی انعام نمبر 48 میں منع کیا ہے تو کیا خوش طبعی بھی نہیں کر سکتے؟ جواب عنایت فرمائیے. خوش طبعی کس کو کہتے ہیں یہ تو آنا چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے نا. ایسی ایسی خوش طبعیاں ہوتی ہیں کہ وہ بعضوں کا دل تو دل، بدن بھی ٹوٹ جاتا ہوگا، ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے. تو خوش طبعی وہ جائز ہے جو نہ اس کی عزت کو خراب کرے اگلے کی، دوسرے کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے، ڈیگریڈ ہو وہ، نہ اس کو ایذا پہنچے، اس کا دل دکھے. بالکل بے ضرر خوش طبعی، وہ بھی کبھی کبھی جائز ہے. جائز تو ہے لیکن کبھی کبھی وہ کر سکتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند بار، زیادہ بار نہیں، 4 5 7 بار یہ ایسے منقول ہیں، حدیثیں ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوش طبعی فرمائی. اس کو مزاح کہتے ہیں. مثلا کسی نے سوال کیا کہ اونٹ کا سوال کیا، ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، اس سواری کے کام کیسے آئے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اونٹنی کا بچہ دوں گا تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے ہر اونٹ. تو یہ بے ضرر خوش طبعی کہ جس سے وہ اگلے کو ظاہر ہے کہ وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ فرحت ہوتی ہے. فرحت. اور پھر سرکار کی شان ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہوگا وہ انداز بھی یقیناً ایسا ہوگا کہ کوئی یعنی کہ ہر زاویے سے اس کو تکلیف سے وہ محفوظ رہے ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا. ہم اگر یہی باتیں کچھ یعنی کہ وہ ڈرانے والے انداز میں کریں یا وہ دل دکھانے والے انداز میں کریں تو پھر وہ ناجائز حد میں داخل ہو سکتا ہے. جیسے ہم سے کسی نے کہا کہ بکرا چاہیے، چل اتنا مہنگا بکرا کہاں سے دوں تیرے کو، بکری کا بچہ لینا ہے تو لے، نہیں تو چلتا بن. اب کتنا دل دکھانے والا معاملہ ہے. اور پھر ہم کہیں کہ وہ نہیں بڑا بکرا ہی دوں گا، کہ ہر بکری کا بچہ ہی ہوتا ہے، اور پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اتنا بڑا بکرا تیرے کو کہاں سے دوں. تو یہ اگر اس طرح کی ہم نے کوئی کاریگری کی تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں میں چلے جائیں. تو اس لیے مذاق مسخری کی تو اب یہ کہ بندہ بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے بس احتیاطی کرنی ہے اور پھونک کے قدم اٹھانا ہے، کہیں ہم کسی کا دل نہ دکھا دیں اور یا جھوٹ میں نہ جا پڑیں، اس کو خوف زدہ نہ کر بیٹھیں. جیسے اپریل پھول بناتے ہیں، مذاق ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندے کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. یہ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. اب کسی کے ایک ہی جوان بیٹا ہے اور اس کے باپ کو ویسے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، 1-2 وین ویسے ہی بند ہیں، اور بیچارہ وہ دل کے مرض کی دوائیں کھا رہا ہے، اور وہ جوان بیٹے کا کوئی خبر دے کہ تمہارے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں جائے حادثہ پر ہی اس کے بیچارے کی لاش بھی کچل گئی ہے. تو یہ خبر دے کوئی 1 اپریل کو اس کے باپ کو، تو اس کے باپ کا ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو جائے. ایک ہی سہارا تھا وہی چلا گیا.
اور پھر وہ اگلا کہ آج پتہ نہیں اپریل کی پہلی تاریخ تھی تو میں نے اپریل پھول کیا تھا، اس کو مر گیا تو میں کیا کروں؟ تو یہ غیر مسلموں کی ایجاد کردہ حماقتیں ہیں. مسلمانوں میں ایسا کرنا حرام ہے، مسلمان نہیں کرنا چاہیے. کرتے ہیں، بس کرتے ہوں گے، میرا خیال کرتے ہوں گے مسلمان بھی. نہیں، 31 دسمبر آتی ہے اور نیو ایئر تو کتنا ناچتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں مسلمان بھی. توبہ استغفر اللہ، آپ میں سے کبھی ایسا کیا ہو تو توبہ کر لینا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، گناہ ہی ہے. ناچنا، بے پردگیاں کرتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا گناہ، بے پردگیاں کرنا گناہ. میوزک سنتے ہیں، پھر اس میں شرابیں پیتے ہیں اور لڑکی اور لڑکے مل کے ناچتے ہیں. گناہوں کا پورا کہ مجموعہ ہوتا ہے وہ. توبہ استغفر اللہ. یہ ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پھیلا دیتے ہیں، گولیاں لگنے سے پھر مرتے ہیں. سائلنسر نکال کر اسکوٹریں چلاتے ہیں. اس میں مسلمانوں کے علاقوں میں کتنی ایذا ہوتی ہوگی لوگوں کو. تو ایسا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام، ہم بھی 31 دسمبر کو ہم بھی مناتے ہیں. ہم اس لیے نہیں مناتے کہ اس سے کوئی عقیدت ہے، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس بہانے لوگ گناہوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے عیسائی بھائی آتے ہیں، اور ہم جب ان کی مذمت کرتے ہیں یہ 31 دسمبر کے ہونے والی خرافات کی، تو ہم کو پیغامات آتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم نے تیاری کی تھی، ہم نے وہ سب شرابیں توڑ دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس طرح کے ماشاءاللہ پیغامات بھی آتے ہیں. تو اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کبھی کسی نے ایسا کیا ہو، یا ویلنٹائن ڈے منایا ہو. وہ موسم یا بہار میں مناتے نا، اور 2 فروری کو مناتے، شاید 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے. تو یہ سب ہمارا کام نہیں ہے. پتنگیں اڑاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں خرافات کرتے ہیں. ویلنٹائن ڈے میں پتنگ نہیں اڑاتے. بسنت الگ ہے، ویلنٹائن ڈے الگ ہے. بسنت میلہ، ہاں بسنت میلہ مناتے ہیں. اور یہ گناہ کرنے کے بس انداز نکال لیے. ان کے خلاف تو سب کو مل کے مہم چلانی چاہیے. اور 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کو منانے دینا چاہیے. اس پر لمبی تقریریں کرنا کہ 11ویں کس سے ثابت ہے اور جشن ولادت مناتے ہیں، ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جانا. تو یہ ویلنٹائن ڈے مناؤ 31 دسمبر اور یہ بسنت میلہ، یہ بند کروائے نا سب مل کے یار، کہ جس میں کوئی اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے. 100% ہی گناہ ہے. انہیں کہ 100% مائنس کر لیتا ہوں. کچھ ہو سکتا ہے کہ ہر کام اس میں گناہ کا نہیں ہوتا ہو، لیکن مجموعی طور پر اس میں گناہ بہت کیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جناب ہم یوں تحفہ دیں، یوں تحفہ دیں، یوں تحفہ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس پورے جو ایونٹ ہے یا یہ جو پوری جو تہوار ہے، اسے یہ بے پردہ عورتوں کو اور اجنبی عورتوں کو باہر نکال دو تو پھر دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کون مناتا ہے. تو یہ شرارتیں ہیں، بہت بڑی شرارتیں ہیں، اللہ کی پناہ. تو اگر اب تک ہم نے اس طرح کو گناہ کیے ہیں تو ہم سب کو توبہ کر لینی چاہیے. جب وہ 31 دسمبر کے نام پر ہو، ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو، بہت کچھ خرافات، بہت کچھ بدتمیزیاں، بہت کچھ بے پردگیوں والے معاملات اس وقت عام ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ انہیں کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ماہ رمضان ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں اور اسے باز بھی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں پاکستان ڈے. اس میں بھی ہم یہ مدنی مذاکرے کرتے ہیں اور مطلب کسی بہانے مطلب مسلمان جمع ہو کر گناہوں بھرے انداز چھوڑ دیں اور نیکیاں کریں. الحمدللہ وہ 10 رمضان المبارک کو ہمارے مدنی چینل کی 8ویں نویں کیا بولنا سالگرہ 9 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اس کے شکرانے میں انشاءاللہ 10ویں رات جو کہ عشر رحمت کی آخری رات ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ تراویح کے بعد
बाजमात 2 नफल शुक्राने के अदा किए जाएंगे। हम ये करते हैं भाई, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको करना है, तैयार रहना है। और इधर उधर से भी जो तरावी पढ़ते हैं दूसरी मसाजिद वगैरह में, वो भी आ जाना अपने मदनी मरकज़ में, और मिलकर जो मदनी चैनल से जो खुश हो रहे हैं, जिनको खुशी तो करोड़ों को होगी, इतना माशाल्लाह दिन फैल रहा है और नमाजियों की तादाद बढ़ रही है मदनी चैनल की बरकत से। तो आप जिनसे बन पड़े तो वो बाबुल मदीना में, बाकी अपने अपने जहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 71 मकामात पर तो 1 माह का एतिकाफ हो रहा है, माह रमज़ान का दावत इस्लामी के तहत। वहाँ हर जगह इंशाअल्लाह 2 नफल शुक्राने के अदा किए जाएंगे। ये उम्मीद है इनको खबर पहुँच जाएगी हमारी। ये आज शायद भी सुनी हाँ, रही, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फुलरवान जो है वो भी अगर आज जमा तो हो ही गए, तो फुलरवान वाले भी ऐलान कर देंगे इस रोज़ फलां मस्जिद के अंदर शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। मदीना मदीना इसी तरह अत्तार वाला में भी इस्लाम इस वक्त जमा है, तो उनको भी ऐलान कर दिया जाए कि ये इस रोज़ फलां मस्जिद के अंदर शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएँ, बल्कि जहाँ जहाँ पर हो सके शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये बड़ी नेमत दी है मदनी चैनल, और इसे 9 साल पूरे हो रहे हैं। मेरे गरीब नवाज, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के हिंद में 47 जगह 1 माह का एतिकाफ हो रहा है, पूरे माह रमज़ान का दावत इस्लामी के तहत। तो ये सब भी इन तक भी पहुंच ही जाएगा पैगाम। अब तो कम्युनिकेशन तो मुश्किल नहीं है ना, वहाँ भी देख रहे होंगे अभी मदनी चैनल, इंशाअल्लाह हम रात को भी ऐलान करेंगे। तो वहाँ भी 2 रकात शुक्राने के मदनी चैनल के 9वीं सालगिरह के मौके पर ज़रूर अदा किए जाएं। मदनी इल्तिजा है। हिंद में 57 मकाम है, 50। अच्छा 57, जी जी, बात 10 और बढ़ गए, और हमें 47 याद रह गया मुझे। मक्के शरीफ से भी पैगाम आया है कि इंशाअल्लाह रहमान मक्के शरीफ में भी नफल अदा किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, और 10वीं शब को मोतकिफिन में हज की कुरानदाजी भी होगी। एक को इंशाअल्लाह हज के लिए टिकट दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु